ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے, میرے پیرنٹس آر پاسٹرز, لیکن ہم لوگ کو یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو کمیونین لیتے ہیں, پاکشاہ لیتے ہیں, یہ والا دن تھوڑی فینسی پاکشاہ ہے. ایسا ہی ہے کہ پاکشاہ والا دن ہے, لیکن اٹس اے اسپیشل کائنڈ آف پاکشاہ بیکاز یہ جیزس نے کروسیفکشن سے پہلے ہی. لیکن اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہم لوگ کیونکہ بچے تھے اور مسیح میں بھی اس ٹائم سیکھ رہے تھے, یہیں تک لمیٹڈ تھی کہ دس از جسٹ پاکشاہ اینڈ دس از اے فینسی پاکشاہ بیسکلی, کہ وہ پاکشاہ ہے جو بہت اسپیشل ہے, بٹ ہر پاکشاہ کی طرح یہ شاعر بانی ہے. آج آپ لوگ کو پتا ہے اس اسٹوری کا, لیکن ہم تھوڑا بیک ٹریک کریں گے. آپ لوگ سنتے رہے موزیس کی اسٹوری, ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے ان کو ڈسکس کریں گے. خداوند کا پلان تھا کہ خداوند موسیٰ کے ذریعے, ہارون اس کا ہیلپر تھا, کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر سے نکالے. ایسا ہی ہے. پھر آفتیں آئی, نائی اس کا فرعون کا دل نہیں نرم ہوا. اب 10ویں پہ خداوند نے کہا کہ ان کے پہ لوٹھے مارے جائیں گے. یہ سٹوری پتا ہے نا. 10ویں پہ خداوند نے کہا ان سب کے پہ لوٹھے مارے جائیں گے. یہ والی وہ آفت ہے. اب خداوند, کیونکہ بنی اسرائیل تو خداوند کے لوگ تھے, خداوند کا پلان یہ تھا, خداوند نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایک برا لینا ہے اور اس کو سیکریفائس کر کے اس برے کا بلڈ اپنے دروازوں پہ لگانا ہے. اور جب خداوند ججمنٹ کے لیے آئیں گے, جب خداوند عدالت کے لیے, what's the proper word for that in Urdu, جب خداوند سزا دینے کے لیے آئیں گے, تو جن کے اوپر بلڈ لگا ہوگا ان کو he will pass over, ان کو چھوڑا جائے گا. یہ سٹوری سب کو پتا ہے, رائٹ. اب یہ سیلیبریشن جو جیزس کر رہے ہیں ابھی, جس میں ہم نے جیزس کے کروسیفکشن سے پہلے جو فسح جیزس نے کی, وہ اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے نا, کہ میں نے آپ کے پلوٹوں کو چھوڑ دیا ہے اور مصریوں کے, انسانوں سے لے کے جانور تک کے پلوٹوں کو مارا ہے, یہ آپ لوگوں نے ایز عید, ایز فیسٹیول سال با سال سیلیبریٹ کرنا ہے, ایز اے ریمائنڈر, ایک یادگاری کے طور پہ کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو کتنے امیزنگ طریقے سے مصر سے نکالا. کیا ہے یہ؟ یادگاری کی وجہ سے, ایک ریمائنڈر کے طور پر. ہم اس بابا کو سب کو بیک سٹوری تھوڑا پتہ چل گئی. لیٹس گو بیک اینڈ ریڈ ناؤ. خروج کی کتاب 12واں باب میں 14ویں آیت. اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. فرسٹ آف آل یادگاری کے لیے. یادگاری کس بات کی؟ کہ خداوند اتنے امیزنگ ہے کہ خداوند نے اپنی لوگوں کی آزادی کے لیے, ان کی فریڈم کے لیے, ان کی سیلویشن کے لیے ایک پلان بنایا. یادگاری یہ. اور یہ کس کی عید ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. آج کل جب فیسٹیولز آتے ہیں, عید آتی ہے, ہمارے جو کرسمس, نیو ایئر, ایسٹر, جو بھی, خدا کا تو نہیں مانتے, باقی ساری چیزوں سوچ کے مانتے ہیں. اچھے کپڑے لینے, اچھے کھانے کھانے ہیں. ایسا ہی ہے خدا کی عید. خدا کو کون کون اس دن یاد کرتا ہے؟ سوری ٹو سے بہت کم لوگ. اتنی ساری ڈسٹریکشن ہوتی ہے, لیکن ادھر خداوند بتا رہے ہیں کہ یہ عید خداوند کی یادگاری کے لیے, خداوند کی عید ہے. اسی لیے یسوع اس عید کو منا رہے ہیں, کیونکہ یہ کہا تھا نسل در نسل آپ نے یہ عید مناتے رہنا ہے. آگے پڑھتے ہیں ہم. پرپس آف عید, کہ کیا ریزن ہے کہ یہ عید مناتے تھے جیوز. خروج 12واں باب اس کی 24 سے 28ویں آیت. اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا. اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ, تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا. اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے, تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھرانوں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا. تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا. آمین. ایک پرپس, مین پرپس یہ عید منانے کا کیوں تھا کہ جو بچے جب دیکھیں کہ یہ عید منائی جا رہی ہے تو
فادرز یا مدرس کو ایک ریزن ملے بتانے کے لیے کہ ہم یہ اس لیے مناتے ہیں کہ خداوند نے کیا عظیم کام کیا. تو ایونجلزم گھر سے شروع ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے. اور ابھی بھی جب یہ ایسٹر ہے, آپ کے بچوں کے شاید کوشچنز ہو کوئی, آپ اس عید کو, ایسٹر کو ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی کی طرح لیں. ایک آپ کو خداوند موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کلام انسٹل کر سکیں, آپ اپنے بچوں کے اندر کلام کا ایک اور بیج بو سکیں. ان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ ماما نے اچھے کپڑے لے کے دیے یا نہیں لے کے دیے, بٹ ڈو یو تھنک دے ریئلی انڈرسٹینڈ دی میننگ آف واٹ وی ڈو؟ آپ کو کیا آئیڈیا ہے کہ آپ کے بچے سچ میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ عید کیوں منا رہے ہیں؟ اگر آپ کے مائنڈ میں تھوڑا سا بھی کوشچن آ رہا ہے نا, تو ایسٹر سے پہلے اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہی تو ایک مین پرپس یہی تھا کہ آپ کی آنے والی جنریشنز خداوند کو یاد رکھیں. آپ کے بچوں کے بچے تھرو آؤٹ یور لائف, آپ کے لائف کے بعد بھی آپ کی جو سیڈ ہے وہ گاڈلی سیڈ ہے. دس از دا بیسٹ وے ٹو سیلیبریٹ عید. یہ عید سیلیبریٹ کرنے کی بیسٹ ریزن, بیسٹ وے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خداوند کے بارے میں بتائیں. ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو ٹیل اباؤٹ گاڈ. اب آپ کو پتہ چل گیا یسوع کیوں یہ عید منا رہے ہیں, کیونکہ خداوند نے کہا تھا یہ نسل در نسل سال بہ سال آپ نے کرتے رہنا. اب یسوع عید منا رہے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ. اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل سے. لوکا کی انجیل 22واں باب 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک. اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا, اور یسوع نے پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو. انہوں نے اسے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا, جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے کہ وہ مہمان خانہ جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں وہ کہاں ہے؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا, وہیں تیاری کرنا. انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا. اب یسوع خداوند کی بات کو اوبیڈینس میں لاتے ہوئے, اور یسوع کے سارے شاگرد وہ یہودی تھے, ٹھیک ہے. اب وہ خداوند کی اوبیڈینس میں اس عید کو منا رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو سٹوری پتہ ہے, اپر روم میں گئے, بالا خانہ میں گئے, جیسے یسوع نے کہا تھا ویسی ساری پریپریشن ہوئی. اب ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, لوکا کی کتاب میں آگے سے پڑھیں گے. پھر اس نے روٹی دی. لوکا کی انجیل 22واں باب 19ویں اور 20ویں آیت. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. دو ورڈز جن پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی کہا گیا یہ یادگاری کے لیے کیا کرو. اب نیو ٹیسٹمنٹ میں خداوند کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب یہ یادگاری میں کرنا ہے. اب ڈسائپلز بیٹھے جو بچپن سے یہ عید منا رہے ہیں, وہ تو ان کے مائنڈ میں تو یہی ہے کہ ہم تو اس یاد میں کر رہے ہیں کہ مصر سے خداوند نے ہمیں کیسے چھڑایا. اب خداوند ان سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور یاد میں یہ کیا کرو. سیم عید نیو میننگ, وہی عید جو بچپن سے منا رہے ہیں, صدیوں سے منا رہے ہیں, with a new purpose, with a new meaning, نئے معنی کے ساتھ. اور کیا نیا معنی خداوند دے رہے ہیں؟ پہلے کیا تھا, ایک برے کو ذبح کیا گیا تھا. یہ ڈسائپل کو بعد میں جا کے شاید سمجھ آئے یسوع کے جی اٹھنے اور موت اور جی کے اٹھنے کے بعد, لیکن یسوع کیا ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ نئی یادگاری کیا ہے کہ پہلے جب آپ کو آپ کے پلوٹے بچتے تھے تو آپ نے برے کو ذبح کیا. اب I am the lamb, اب میں وہ برا ہوں. جیسے یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اب جیسس جب وہ وائن پیتے ہیں, ڈرنک پیتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ہے. پہلے جو یادگاری مناتے تھے وہ بلڈ کی مناتے تھے جو دروازوں پہ لگایا گیا. یہ وہ بلڈ ہے جو جیسس نے اپنا بہا دیا, پرفیکٹ بلڈ. پہلے کیا تھا, صرف پلوٹے بچے تھے. اب کیا,
all who believe in Jesus. Hallelujah. जिन ने यीशु में ईमान लाएंगे वो हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। ब्लड में लाइफ है। यीशु इधर एक न्यू चीज कर रहे हैं, पुरानी ईद नई चीज, और कह रहे हैं मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। ऐसा ही है, हम लोग एवरी अदर संडे पाकुशा तो लेते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली इस मौके पे मैं चाह रही हूँ कि आप लोग आंखें बंद करें और खुदावन से कहें, खुदावन मिस्रियों से तो बनी इस्राएल को आपने आजाद किया, आपका शुक्र हो, लेकिन खुदावन आज हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि आपने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया। आप सबको पता है क्या करना है, वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। यू आर ब्लेस्ड पीपल। खुदावन का शुक्र करें कि आपके गुनाह बख्शे गए। खुदावन का शुक्र करें कि आप ये नई ईद मना सक रहे हैं। अब सबसे पहली चीज तो हमने क्या याद करनी है, यीशु ने हमारे लिए क्या किया। परफेक्ट स्पॉटलेस लैम्ब, जो जिसने कभी गुनाह नहीं किया, उसने हमारे लिए गुनाह लिया। सबसे पहले क्या याद करेंगे, फर्स्ट थिंग, सिर्फ आज नहीं, एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी के हर रोज इस बात का शुक्र करें कि जीसस डाइड फॉर यू। और सिर्फ यहां तक शुक्रगुजारी खत्म ना करें, बहुत लोग आए चले गए, but Jesus rose again. Hallelujah. यीशु मुर्दों में से जी उठे। अब यीशु की यादगारी में ये तो करना है, लेकिन ये जो मैं आज स्टडी कर रही थी, ये जो है हम इधर स्टॉप कर देते हैं पाकुशा तक, ये काफी चैप्टर्स तक चलती रहती है जीसस की ये जो मीटिंग है डिसाइपल्स के साथ। यूहन्ना की किताब में 2-3 चैप्टर्स, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, यीशु उधर ही उनसे बातें करते रहते हैं, और बड़ी फेमस आयतें हैं जो इस मौका के दौरान हमने बचपन से सीखी है, जैसे राह और जिंदगी मैं हूं। ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे उस लास्ट सपर, आखिरी मील से, जो खुदावन का अपने डिसाइपल्स के साथ था, लेकिन 3 में से आज हम पिक करेंगे। पहली, शुक्रगुजारी। अब आप कहेंगे शुक्रगुजारी कहां से आ गई? तो उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी, पर उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी। हम 3 चीजें सीखेंगे इस आखिरी फसा से आज। पहला, शुक्र करके दी। अब इमेजिन, यीशु को पता है, he knows the end from the beginning, कि आगे क्या होने वाला है। वो अकेले रह जाएंगे, उनके साथी उन्हें छोड़ जाएंगे, एक साथी उनको बेच रहा है, फिर भी यीशु ने शुक्र किया। हम लोगों के साथ थोड़ी सी डिफिकल्टी हो लाइफ में, हम इतना फोकस्ड हो जाते हैं उस डिफिकल्टी पे, शुक्र करना तो भूल ही जाते हैं। ऐसा ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, यीशु को पता था उनके साथ आगे क्या होना है, लेकिन यीशु ने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी। अब किस बात का शुक्र कर रहे होंगे यीशु? एनी गेसेस? शायद ये इस बात का शुक्र कर रहे होंगे कि खुदावंद ने कैसे बनी इस्राएल को मिस्र से छुड़ाया। शायद इस बात का कि खुदावंद का प्लान उनकी लाइफ के थ्रू पूरा होने लगे और सारी दुनिया का खुदावंद के साथ रेकंसिलिएशन होने वाली है, या शायद सिर्फ उस रोटी के लिए कि खुदावंद आपका शुक्र इस रोटी के लिए। बट द पॉइंट इज, खुदावंद ने शुक्र किया, हालांकि उस टाइम ही न्यू की सफरिंग आगे है। उस टाइम उनको पता था कि कितने परेशानी आगे है, क्रॉस पे चढ़ना है, दिस इज नो स्मॉल थिंग, शेम है आगे, शर्मिंदगी है, ह्यूमिलिएशन है, दोस्त छोड़ जाएंगे, फिर भी यीशु ने रोटी दी और शुक्र किया। आज आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, आई हैव अ हार्ट टू थैंक गॉड। अपने दिल को ऐसा बनाए कि खुदावंद कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं आपको थैंक यू जीसस कहूंगा। उस बुरी चीज के लिए नहीं, लेकिन खुदावंद इस चीज के लिए कि कुछ भी बुरा हो जाए, यू विद मी, आप मेरे साथ हैं। फाइंड समथिंग जिसके लिए आप खुदावंद को अभी थैंक यू कह सके। यीशु अगर सफरिंग से पहले, परेशानी से पहले खुदावंद को थैंक यू कह सकते, जिनको पूरा फ्यूचर पता था। आज आप, अगर आपको थोड़ा आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में पता चले, आप डर जाए, क्योंकि लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी, फिर भी यीशु ने थैंक गॉड कहा। आप फाइंड अ रीजन टू थैंक गॉड। आज कोई ढूंढे कोई चीज, जस्ट स्टार्ट थैंकिंग गॉड कि यू हैव ब्रेथ इन योर लंग्स। इस बात के लिए शुक्र करें कि आप जिंदा हैं, इस बात के लिए शुक्र करें कि आपके पास कपड़े हैं, रहने को जगह है। और नेक्स्ट और क्या चीज मैं आज जब स्टडी करी थी, मैंने एक और चीज सीखी, यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। अब
بہت جگہ پہ ایز اے رسم کی جاتی ہے, لوگ پاؤں دھوتے ہیں, ایکچوئل میں لٹرلی پاؤں دھوتے ہیں ایک دوسرے کے, لیکن آئی بلیو کہ یہ صرف ایک ریپرزنٹیشن ہے اس چیز کی جو خداوند نے ایکچوئل میں میسج دینا تھا. وہ میسج کیا تھا؟ عاجزی کا, سرونٹ ہوڈ کا, ہیوملٹی کا. ایسا ہی ہے. چلیں ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں یوحنا کی کتاب سے. یوحنا کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. یسوع نے ادھر ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا ہے. ڈسائپلز کو کہا تو مطلب ہمیں بھی کہا. اب یسوع اپنا بتا رہے ہیں کہ who he is. I'm your master and your Lord. میں خداوند ہوں تمہارا. یہ صحیح ہے کہ he is Lord, خداوند ہے, وہ عظیم ہے, لیکن میں تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں, تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھو. ایسا ہی ہے. اب پریکٹیکلی ہم کیسے ایک دوسرے کے پاؤں دھو سکتے ہیں؟ پریکٹیکل ایگزامپلس یسوع نے کہا کیا کرو تو ہمیں کرنا چاہیے. اب مجھے نہیں لگتا یسوع مینٹ جسٹ کہ ہم ایک دوسرے کے جا کے پاؤں ایکچوئل میں واش کریں, وہ بھی کریں اگر خداوند کہتے ہیں, why not. لیکن I believe it's more than that. By giving love, کسی کے ساتھ پیار شیئر کر سکے, خداوند اس محبت, خداوند کا پیار شیئر کر سکے. فلمون why don't you come? فلمون I wanted him to come and share because میرے مائنڈ میں پرفیکٹ ایگزامپل فلمون آتے ہیں جیسے وہ عاجز ہو کے ہر کسی کو سرو کرتے ہیں, چاہے کوئی امیر سے امیر بندہ ہو یا فقیر ہو, ہر کسی کو ایسے سرو کرتے ہیں جیسے خدا کا بندہ ہے. تو فلمون why don't you share a few examples? Hallelujah. 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 پاؤں دھونا, اسی بارے میں ہم بات کریں تو کل رات کو ہم لوگ میٹنگ میں تھے. ہم لوگ یوزلی ایوری سنگل ڈے یہاں پہ سارے لڑکے موجود ہیں. پلیز کھڑے ہوں گے سارے جو رات کو میٹنگ میں ہوتے ہیں. داؤد پلیز کھڑے ہوں, وید کھڑا ہو, اور سارے. بڑی برکت کی بات ہے کہ ہم لوگ ڈیلی رات 3:30 بجے اکٹھے ہوتے ہیں اور پریئر کرتے ہیں. اور وہ ہم نے یہ جو آج یہ ہمبلنس کے بارے میں بتا رہی ہے خداوند کی, یہی ہم لوگوں نے رات کو بیٹھ سے پلیز خداوند آپ لوگوں کو پڑھتے تھے. ہم لوگوں نے فلیپیوس کا 2 باب میں پڑھا تھا کہ ایسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اور اسی باب میں لکھا ہوا ہے کہ he had all the power, اس کے پاس ساری قوت تھی, خدا تھا, but what he picked, ہمارے لیے وہ زمین پر آیا اور اس نے ایک لعنتی موت کو گوارا کیا. اور پھر جب وہ یہاں پہ آئے زمین پہ, انہوں نے کوئی لگژری لائف نہیں جی. کیسی لائف تھی کہ شاگردوں کے پاؤں دھو رہے تھے. اب ہمارے پاس نمونہ تھا, اب ہم لوگ کیسے سرو کر سکتے ہیں. if we want to have the attitude of God, اگر ہمیں خداوند کا مزاج رکھنا ہے تو میں نے کوئی 4 چیزیں لکھی ہیں. you will find millions, بٹ میں نے 4 چیزیں لکھی ہیں. جب کوئی ایماندار بندہ پرابلم میں ہو, روپے پیسے کی تنگی میں ہو, تو اس کی ہیلپ کر کے, when you have finances, اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے تو بیسکلی یہ ایک نمونہ ہے. آپ اس کو جب ہیلپ کریں گے تو دیٹ مینس ایگزیکٹ پاؤں ہونا تو نہیں ہے, اٹس اے ڈفرنٹ, بٹ خداوند نے ہمیں ایک نمونہ دیا کہ ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کر کے وہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات, آپ لوگ کیسے پاؤں ہو سکتے ہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے. لائک میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں گھر بیٹھا ہوا تھا, خداوند نے مجھے ایک ابیلٹی دی ہے میوزک کی. خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اپنی جو چرچ کی کمیونٹی ہے ان کو سرو کروں اور میں ان کو میوزک سکھاؤں. اور وہ میوزک جو یہاں پہ کوئی نہیں سکھا رہا, اور جو سکھا رہے ہیں they are charging a lot of money. اور خداوند نے مجھے کہا کہ you have to do this. اور خداوند کے فضل سے یہاں پہ میرے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, they are learning so much. میں سکون سے بیٹھ کے سو سکتا تھا بیٹھ کر. کیا ہوا کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا. آنرنگ گاڈ, میں اپنے لیے اپنی بڑھوتری نہیں کر رہا یہاں پہ, خداوند کے نام کو جلا دے رہا ہوں. ہاؤ گاڈ لیڈ his people. خداوند نے مجھے ایسا کیا. it's same like کہ I am washing their feet, کہ میں ان کو سرو کر رہا ہوں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے, اور وداؤٹ اینی سنگل روپی, کہ میں ایک پیسے بھی نہیں لے رہا. تو سارے عزت اور جلال
खुदावंद का। अब ये तो ईमानदारों को सर्व हो गया, अब हमने गैर ईमानदारों को भी सर्व करना है। उनको हम कैसे सर्व कर सकते हैं, उनके हम पाँव कैसे धो सकते हैं? अगर आप अपनी फैमिली में देखते हैं कोई ऐसा बंदा जो ईमानदार नहीं है, आप उसके लिए डेली दुआ कर सकते हैं, उसके लिए डेली दुआ करें, खुदावंद वो आपको कबूल कर ले, उसकी निजात के लिए दुआ करें। दिस इज हाउ यू गोना वॉश देयर फीट। फिर हर तरह से किसी ईमानदार कोई मतलब अच्छा नहीं फील कर रहा, सैड है, तो आप उसको इनकरेज कर सकते हैं। और इस सारी बातों के लिए, पौध होने के लिए आप लोगों को लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही है, हेल्प आउट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और वो तब भी जरूरत पड़ेगी जब आप चर्च में आएंगे। डोंट थिंक यू आर गुड इनफ, आप चर्च में नहीं आएंगे तो यू फाइन, आप चर्च मतलब खुदावंद का कलाम घर पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, अच्छी बात है, मुझे चर्च की जरूरत नहीं है। बट गॉड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फेलोशिप कर रहे हैं। फेलोशिप कर रहे हैं तो उनके पास क्या कहते हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं जीसस। गॉड लव्स फेलोशिप, सो फेलोशिप रखें, ज्यादा से ज्यादा चर्च आए, लोगों को मीट अप करें, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके लोगों के लिए बरकत चाहे। खुदावंद आपको बरकत। यीशु भी टेबल पे खाना खा रहे थे। बाइबल में लिखा he got up from the table। टेबल से उठे, बैठे खाना भी एंजॉय कर सकते थे। अपना रोब उतारा, जो कपड़ा पहना था वो उतारा, और पाँव धोने शुरू कर दिए। he got up, अपने कंफर्ट से, अपने इजीनेस से, इजी लाइफ से उठे। तो फाइंड अ वे कि आप किसी को, खुदावंद के बंदे को, क्या किसी को भी आप कैसे सर्व कर सकते हैं। खुदावंद से पूछे, खुदावंद हाउ कैन आई ले माई लाइफ डाउन, मैं कैसे अपनी लाइफ को ले डाउन कर सकता हूँ किसी और के लिए, कि मैं किसी का लिए ये जो आपने पैटर्न दिया है मैं किसी को सर्व कर सकूं। इट्स अबाउट वैल्यूइंग अदर्स, कि किसी और को वैल्यू करना, अनसेल्फिश होना, कि अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना। ऐसा ही है। तीसरी चीज जो मैंने सीखी स्टडी करते हुए साफनी फसा की जो फेलोशिप हो रही थी यीशु के अपने शागिर्दों के साथ, बहुत फेमस आयत है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम दूसरों से रखो। ये यीशु ने उसी दौरान कहा था। अब ये सबसे हार्ड काम है। I mean, can we love like Jesus? Like, is that possible? क्या हम यीशु की तरह मोहब्बत कर सकते हैं? अगर इम्पॉसिबल चीज होती तो जीसस कहते नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल है। हमें बस पाखरू की हेल्प चाहिए, और पाखरू तो यीशु हमें दे के, यीशु ने यही कहा था ना, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। क्यों मददगार का कहा था? उनको पता था हमें मदद की जरूरत है। सबसे ज्यादा मदद किस चीज में मुझे लगता है हमें जरूरत है? मुझे भी लोगों को ऐसे प्यार करने में जैसे मसीह ने हमसे किया। Won't you agree? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम्स लोग आपको हर्ट करते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे आपका दिल टूट जाए। आप लोगों को बहुत हर्ट कर देते हैं। आप परफेक्ट नहीं है। खुदावंद का शुक्र है कि लोग हमारे साथ अच्छे हैं जब हम गलतियां करते हैं। हम भी लोगों को प्यार कर सकते हैं। आप पाखरू से कहें, पाखरू, यीशु ने कहा कि लव अदर्स एज आई हैव लव्ड यू, कि हम दूसरों को ऐसे प्यार करें जैसे मसीह ने हमसे किया। तो खुदावंद हम कर सके, पाखरू हमारी मदद करे। यीशु ने किस तरह प्यार दिखाया अपना? दो तरह से, वर्ड्स से, अल्फाज से, कि I love you, I am the good shepherd, I am the love। यीशु ने अल्फाज से प्यार जाहिर किया, और अपने काम से भी सलीब पे जान दी। बाइबल में लिखा है कि किसी अच्छे इंसान के लिए जान देना तो दे सकते हैं, but Christ died for us while we were still sinners। यीशु ने हमारे लिए तब जान दी जब हम गुनाह में गंदे पड़े हुए थे। यीशु ने दो तरह से प्यार दिखाया, वर्ड से, अमल से, और वर्ड से। क्या हम ऐसे प्यार कर सकते हैं? स्टार्ट विद योर फैमिली। अपनी फैमिली से ही शुरू करते हैं। वर्ड से प्यार करना शुरू करें, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। फिर वर्क्स से, कामों से, वर्क्स एंड वर्ड्स। हम प्यार करना शुरू करें, अपनी फैमिली से शुरू करें। आपको मजे की बात बताऊं, यीशु ने कहा बाय दिस, इस प्यार की वजह से लोग जानेंगे कि यू आर माय डिसाइपल्स। इस प्यार की वजह से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, मेरे लोग हो। और यही मसला हो जाता है। प्यार क्या, लोग हमें हमारी लड़ाइयों की वजह से जानते हैं। हस्बैंड वाइफ प्यार तो छुप छुप के, लड़ाइयां सबके सामने, ऐसा ही है। और यीशु ने कहा
آپ کے پیار کی وجہ سے لوگ جانے کہ آپ میرے ہیں. This is how people are going to know we are Christians. ہم کیسے پیار کر سکتے ہیں لوگوں سے؟ ایک پاؤں، یہ اسی طرح کی بات ہوگی. پاؤں ہونا. پیار کی سب سے فیمس اسکرپچر کیا ہے؟ کس کے مائنڈ میں آتا ہے پیار کے بارے میں؟ جان 3:16. یسوع نے کیسے پیار دکھایا؟ اپنی جان دی. خدا نے کیسے پیار دکھایا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. How can you love people? آپ انہیں سرو کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 13 باب کسی نے پڑھا ہے؟ محبت کے بارے میں سیکھنا ہے نا، پہلا کرنتھیوں 13 باب پڑھ لیں. آپ کچھ آنے کہنے کے لیے؟ اچھا. محبت کے بارے میں یسوع سے بڑا نمونہ کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نے پریکٹیکلی سیکھنا ہے تو پہلا کرنتھیوں 13 باب پڑھیں. محبت کیا ہے؟ یسوع نے کیسے ہمیں، دس از the kind of love خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں سے جیلس نہ ہو، ہم لوگوں کو مطلب پرائڈ میں نہ آئے، ہیوملٹی میں سب کو پیار کریں. ہاللویا. آج کا دن ہم نے اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے کہ خداوند نے جو آخری سفر تھا، لاسٹ سفر اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا، جو عید منائی، ہم اس عید کو دوبارہ ریممبر کر سکے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا میری یادگاری میں کرے. ہم نے کیا چیز یاد کرنی ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، ہمارے لیے اپنی جان دی. His death. پال یہی کہتے ہیں نا، پولس رسول، کہ ہمیں ان خداوند کی ڈیتھ کو یاد کرنا ہے. اور کچھ پریکٹیکل چیزیں ہم نے سیکھی کہ اس آخری جو سفر تھا اس میں جو جیسس سے باتیں کی، ان میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ گریٹیٹیوڈ، کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا سیکھا؟ پاؤں دھونے ہیں اور محبت کرنی ہے. اب ہم اپنے آپ کو پاکشاہ کے لیے ریڈی کریں گے.